السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں مکمل طور پر جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بھرپور نالج حاصل کریں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 5 سال بعد قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تیم میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ کا نام رومان اور آپ کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاندان کے ساتھ نہ صرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بلکہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ یار غار کا درجہ بھی پایا اور خلیفہ اول بھی کہلائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیوی ہیں۔ سب سے پہلا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور تیسرا نکاح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے کم عمر بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیوی اما عائشہ تمام بیویوں میں سے کم واری تھی۔ باقی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں، ان کے پہلے عقد ہو چکے تھے، نکاح ہو چکے تھے، لیکن یہ واحد ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ ہیں کہ جو کنواری تھیں، جن کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 53 ایئرس تھی، جس کا تذکرہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894 نمبر میں ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ کو کھیلتے ہوئے دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بعد اما عائشہ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 56 سال تھی، 56 ایئرس تھی۔ صحابی رسول نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزیز آپ کو کون ہے؟ کس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے؟ کون آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حدیث نمبر 3662۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ عورتوں میں سے، بیویوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کوئی اور نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لیا کہ ان کے والد ابو بکر صدیق مجھے مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں نہ ہو، مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہی تھے، یار غار آپ ہی تھے، مشکل وقت کے ساتھی آپ ہی تھے، خلیفہ اول کا درجہ بھی انہوں نے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت محبت اما عائشہ کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انتہا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو کتنا پیار، آپ کو کتنی محبت ہے؟ حدیث نمبر 3411 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کھانوں کے اوپر سرید کو فوقیت حاصل ہے۔ سرید کسے کہتے ہیں؟ پہلے سرید کو سمجھ رہے ہیں۔ سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بگو کر کھانے والا جو کھانا ہے اس کو سرید کہا جاتا ہے، یعنی کہ بکری کا گوشت ہو یا اونٹ کا گوشت، اس کے شوربے میں سوکھی روٹی جون سی ہے اس کو بگو کر، جب وہ بگو کر تیار ہو جاتی تو کھانے کے قابل ہو جاتی، نرم ہو جاتی، تو اس کو سرید کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید بہت زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح سرید کو کھانوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے، اس طرح
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیویوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، حدیث نمبر 2448 کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو، مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں پھر بھی تم سے ناراض نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حد تک تھی۔ رات کی چاندنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے۔ جب آپ دبلی پتلی تھیں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آگے نکل جاتی تھی۔ جب آپ کا جسم وزنی ہو گیا، بھارا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو سا یہ اس کا بدلہ ہے، جو میں تم سے پہلے ہارا تھا اس کا یہ بدلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے، وہ بھی رات کی چاندنی میں، جب چاندنی رات ہوا کرتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی؟ 3413 نمبر حدیث صحیح بخاری کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب کوئی پانی پیتی کسی برتن کے اندر، جس جگہ سے میں ہونٹ لگا کر پانی پیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا جھوٹا پانی، میرا چھوڑا ہوا پانی اسی جگہ پہ، ہونٹ والی جگہ پہ منہ لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو تناول فرماتے، پی لیتے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں عائشہ کے بستر پر نماز پڑھتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر پڑھتا۔ حدیث 382 نمبر صحیح بخاری کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو قبلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اشارہ کر دیتے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے اور قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو اما عائشہ دوبارہ سے اپنی ٹانگیں کھول دیتی، پھیلا دیتی۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کے اوپر نماز بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ آپ کی عبادت عائشہ کے بستر پر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر ہوتے تو وہاں پر وحی نازل ہو جاتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر اللہ تعالیٰ کے محبوب کے پاس جبرائیل امی جو سے تھا وہ وحی لے کر حاضر ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 3775 نمبر صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی سب سے کم عمر بیوی تھی۔ آپ کی تمام بیویاں ہماری مائیں، ان کی عمریں زیادہ تھیں، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سب سے کم تھی۔ آپ واحد بیوی تھیں جو کنواری تھیں، ان کے علاوہ تمام بیویاں پہلے سے ڈیورس یافتہ تھیں یا انہوں نے پہلے نکاح کیے تھے، لیکن واحد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کنواری تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ یہی وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سر مبارک تھا وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا اور آپ کی روح قبض ہو گئی، آپ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اما عائشہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب آخری وقت چل رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ جب آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کے پاس مسواک تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے مسواک کی طرف دیکھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئیں، جان گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے وہ مسواک لی،
اما عائشہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ چبائی، چبا کر نرم کی، نرم کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں دی، اور منہ میں جو آخری مسواک تھی، جو منہ کے لعاب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آخری وقت میں، وہ کسی اور بیوی کے نہیں تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے 2200 سے زائد احادیث وہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارے لیے چھوڑیں، جو کسی اور بیوی کو شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آدھا دین سیکھنا ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھو، کیونکہ سنتیں جون سی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری گھر میں ادا کیا کرتے تھے، اس لیے جو سنتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہوئی دیکھی، ان کی تعلیم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبوب بیوی، ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا تو آج اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق ان کے دائیں جانب دفن ہے، اور آپ کے بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 58 ہجری میں ہوا، اور آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 67 ایئرز جون سا ہے عمر پائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت، آپ کی پاک دامنی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی کیا۔ بیویوں میں سے سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والی، کم عمر، جن کے حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دفن ہیں، ان کی دین کی تعلیمات ہم سب کے لیے صراط مستقیم ہیں۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ان احادیث کا مطالعہ بھی کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو جان کر، ان کے رتبے کو جان کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں لازمی جون سا ہے اس کا اظہار بھی کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا شدت کے ساتھ انتظار رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، آل کے نوٹیفیکیشن کو جو سا دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو میری آپ کو بر وقت مل سکے۔ پیارا سا اپنے جیسا کمنٹس بھی کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔